وہ شوہر جو سارا دن مشقت کاٹتا ہے، کڑکتی دھوپ میں تتی ریت پر ننگے قدم چلتا ہے، کمزور سے کندھے پر لکڑیاں اٹھاتا ہے، صرف اس لیے کہ میں اپنی بیوی بچوں کی ہر ضرورت پوری کر سکوں، میں اپنی بیوی بچوں کی ہر خواہش پوری کر سکوں۔ مرد کے ہاتھوں کے چھالے گواہی دیتے ہیں کہ اس نے کتنی بار اپنی تھکن کو نظر انداز کیا۔ مرد کے ہاتھوں کے چھالے گواہی دیتے ہیں کہ کتنی بار خود کو بھوکا رکھ کر بیوی بچوں کا پیٹ بھرا۔ پورے دن کا تھکا ہارا شخص جب گھر کی دہلیز پر قدم رکھتا ہے تو بجائے اس کا استقبال کرنے کے الٹا اسے کہا جاتا ہے کہ تو نے میرے لیے کیا ہے کیا ہے، تو نے میرے لیے کیا ہے کیا ہے۔ سارے دن کی تھکن، سارے دن کی محنت، پورے دن کا پسینہ بیوی کے ایک جملے میں مٹی کے ساتھ مٹی ہو جاتا ہے کہ تو نے میرے لیے کیا ہے کیا ہے۔ مرد کے وہ ہاتھ جو سارا دن بوجھ اٹھاتے رہے، بیوی کا یہ جملہ سن کر اب وہ ہاتھ خالی لگنے لگتے ہیں۔ مرد بیچارہ سوچ میں غرق ہو جاتا ہے کہ کیا واقعی میں نے کچھ نہیں کیا، لیکن پھر بھی وہ مرد ڈنڈورا پیٹتی بیوی کے سامنے کچھ نہیں کہتا کیونکہ وہ جانتا ہے اگر وہ بول پڑا تو آنکھوں سے آنسو نکل آئیں گے، اور مرد کو رونے کی اجازت کہاں ہوتی ہے بھلا۔ پھر کیا ہوتا ہے، یہ تھکا ہارا شخص مسافروں کی طرح گھر کے ایک کونے میں جا کر بیٹھ جاتا ہے اور صبح ہونے کا انتظار کرتا ہے۔ کاش کوئی اس مرد کی آنکھوں میں جھانک کر دیکھتا کہ اس کی آنکھوں میں کتنے خواب دفن ہوئے پڑے۔ جب بیوی کہتی ہے کہ تو نے میرے لیے کیا ہی کیا ہے، تو یہ جملہ سن کر وہ شخص جسے پورے دن کی محنت نہ رلا سکی، کڑکتی دھوپ اور تپتی ریت جس کا کچھ نہ بگاڑ سکی، نہ بھوک رلا سکی، نہ پیاس رلا سکی، مگر بیوی کے ایک جملے نے اسے تڑپا کر رکھ دیا کہ تو نے میرے لیے کیا ہے کیا۔ مرد اپنے زخمی ہاتھوں کو دیکھتا ہے اور اندر ہی اندر کہتا ہے، ہاں میں نے کچھ نہیں کیا، میں نے کچھ نہیں کیا، میں نے اپنی جوانی تیرے نام قربان کر دی، میں نے اپنی جوانی لٹا دی، اپنی تمام خواہشیں تیرے قدموں پر قربان کر دی، ابھی میں نے کچھ نہیں کیا، اپنی نیندیں بیچ کر تیرے لیے سکون خریدتا رہا، ابھی میں نے کچھ نہیں کیا، میں راتوں کو جاگ کر تیرے دن کو سنوارتا رہا، پوری رات جاگ کر اپنی نیندیں قربان کر کے تیرے لیے سکون خریدتا رہا، ابھی میں نے کچھ نہیں کیا۔ تیرا پیٹ بھرنے کے لیے میں نے اپنا پیٹ خالی رکھا، تیرے لیے دن رات ذلیل و خوار ہوتا رہا کہ مجھے کچھ ملے نہ ملے، مگر میری بیوی بچوں کو روٹی کا ٹکڑا مل جائے، ابھی میں نے کچھ نہیں کیا۔ قصہ مختصر میرے بھائیو، بیوی ساری زندگی یہی ڈنڈورا پیٹتی رہی کہ تو نے میرے لیے کیا ہے کیا ہے، تو نے میرے لیے کیا ہے کیا ہے، اور مرد کہتا رہا، ہاں میں نے کچھ نہیں کیا، میں نے کچھ نہیں کیا۔ کچھ نہ کرتے کرتے آخر کار شوہر اس دنیا فانی سے رخصت ہو گیا۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ شوہر مر گیا، وقت گزر گیا، اب نہ دروازہ کھلنے کی آواز آتی ہے، نہ تھکے قدموں کی آواز آتی ہے، اب نہ کوئی حال پوچھنے والا ہے، نہ کوئی درد سننے والا ہے، اور نہ ہی کوئی روزی روٹی کا بندوبست کرنے والا ہے۔ اب شوہر کا وہ جملہ ہر وقت بیوی کے کانوں میں گونجتا رہتا ہے، ہاں میں نے کچھ نہیں کیا، ہاں میں نے کچھ نہیں کیا۔ جب یہ جملہ کانوں میں گونجتا ہے تو بیوی ویران گھر کی تنہائی میں بیٹھ کر کہتی ہے، او میرے شوہر، تو نے بہت کچھ کیا تھا، تو نے بہت کچھ کیا تھا میرے لیے، مگر میں تیرے ساتھ وفا نہ کر سکی، تو نے بہت کچھ کیا تھا میرے لیے، میں تجھے آرام نہ دے سکی، تجھے اپنا نوکر سمجھتی رہی، مگر میں تیری غلام نہ بن سکی۔ آج بیوی شوہر کی قبر سے لپٹ کر کہہ رہی ہے، رو کر کہہ رہی ہے، او میرے سرتاج، واپس لوٹ آ، تیرے بغیر یہ دنیا ادھوری ہے۔ او میرے ہم سفر، ایک بار آنکھیں کھول کے دیکھ، میں وہی ہوں جو تجھے پہچان نہ سکی، میں وہی بدبخت ہوں جو دنیا میں تیری قدر نہ کر سکی، مگر آج تیری ایک جھلک دکھنے کو ترس رہی ہوں۔ بیوی شوہر کی قبر سے لپٹ کر روتی ہے، کہتی ہے، او میرے پیارے، تیرے چلے جانے کے بعد، تیرے مر جانے کے بعد میرے بچے یتیموں کی سی زندگی گزار رہے ہیں،
وہ دوسروں کا بچا ہوا کھانا کھاتے ہیں اور تیری بیوی دوسروں کے اترے ہوئے کپڑے پہنتی ہے۔ خدا را میری بہنوں، اپنے زندہ وارثوں کی قدر کرو۔ جن کے وارث مر جاتے ہیں نا، وہ پھر ساری زندگی زندہ لاشیں بن کر جیتی ہیں۔ خدا را ان کے تھکے قدموں کو محسوس کرو، ان کے خاموش درد کو سمجھو اور انہیں یہ احساس دلاؤ کہ وہ اکیلے نہیں ہیں۔